عزت کرنے کے لیے استعمال کرے، اللہ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، جس زبان سے تو نہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اس زبان سے تو اللہ کے بندوں کی غیبت اور چغلی کرتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی جی؟ جو آپ سمجھا کریں وہ جو دوست غیر حاضر ہوتے ہیں ان کو بتایا بھی کریں۔ آپ بھی مولوی بن جائیں، مقرر بن جائیں، رسول کے دین کے مبلغ بن جائیں، آپ بھی تبلیغ کرنے والے بن جائیں، اور نہیں تو اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تو آپ کے چھوٹے بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کے ساتھ کھیلا بھی کریں، ان کو یہ سمجھایا بھی کریں۔ بات کی سمجھ آئی؟ پھر آگے اللہ نے تمہاری طبیعت بیان کی ہے، فرمایا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو نہیں کھاتا، فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، کراہت کرتے ہو، دور ہوتی ہو۔ کہتے نا 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 میرے اللہ، ہم گوشت نہیں کھاتے کسی انسان کا، ہم گوشت نہیں کھاتے اپنے بھائی کا، ہم گوشت نہیں کھاتے اپنے مرے ہوئے بھائی کا۔ اللہ نے فرمایا فَقَرِهْتُ، فرمایا اللہ فرماتا فَقَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تم کراہت کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، تمہیں گھن آتی ہے، تو پھر چغلی کرنے سے تمہیں نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ، چغلی کرنے سے تمہیں نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ سورہ قلم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَاءٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ایسے آدمی کی بات نہ ماننے کبھی بھی جو بات بات پر قسم کھائے، یہ جھوٹا بندہ ہے۔ ایسے بندے کے وڑانے کے اندر نہ آئے پنجابی میں، جو بات بات پر قسم کھائے۔ یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، مصطفیٰ کریم کی حدیث بھی ہے، مولا علی کا فرمان بھی ہے، جو سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا بندہ ہے۔ ایسے بندے کے ہتھے نہ چڑھے، جھوٹا بندہ ہمیشہ زیادہ قسمیں کھائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ ذلیل انسان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قدم قدم پر قسم، بات بات پر قسم، یہ ذلیل بندے کا کام۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور فرمایا ایسے بندے کے ساتھ دوستی نہ کریں جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ چپ ہیں آپ، ایسے بندے کے ساتھ دوستی نہ کریں جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے۔ ایسے بندے کے نزدیک نہ بیٹھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے بندے کے قریب نہ بیٹھے جو فساد انگیزی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، فساد کرتا ہے، بنے بنائے کام کو بگاڑتا ہے، چلے چلائے کام کے اندر اپنا پاؤں ڈال کے اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، ایسے خبیث کے قریب نہ بیٹھے۔ پھر فرمایا جو چغلی کرتا ہے اس کے قریب تو جانا ہی نہیں ہے۔ اونچا سبحان اللہ کہیے۔ دیکھیں نا، پھر
بندے سچی بات کرتے ہیں، مولوی صاحب ٹھنڈی تقریر کرتے ہیں، سبحان اللہ ہی آپ نہیں کہتے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ سارے عیب مجھ سے بھی دور کر دے، آپ سے بھی دور کر دے، آپ کو بھی متقی بنا دے، آپ کے گنہگار خطیب کو بھی متقی بنا دے۔ اونچا کہیے آمین۔ سن لو، چغلی اور غیبت کرنا، چغلی اور بولیں چغلی اور غیبت کرنا، چغلی اور غیبت کرنا جھوٹ سے بڑا گناہ ہے۔ چغلی اور غیبت کرنا جھوٹ سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ارے غیبت کرنا کسی بندے کو قتل کر دینے سے بھی بڑا گناہ ہے، کسی کی غیبت کر دینا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگ؟ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں جس جس کی توجہ ہے۔ ایک مقام پر تو یوں کہا گیا کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت اور چغلی کی ہے اور وہ بندہ مر گیا ہے، اور یہاں پر تبصرہ کیا ہے کہ غیبت کرنا جو ہے زنا سے بڑا گناہ کیسے ہے، قتل سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ فرمایا قتل تم نے کیا، توبہ کر لی اللہ کے حضور، پکی سچی توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، کھاتا ختم ہو گیا۔ ایک بندہ زنائی ہے، اس نے زنا کیا، توبہ کر لی پکی سچی، اللہ نے معاف کر دیا۔ کہا خدا نہ خواستہ اگر تم نے کسی بندے کی غیبت کی ہے تو وہ بندہ مر گیا ہے، اب تمہیں احساس ہو گیا، تو رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے کہ میں نے تو فلاں بندے کی غیبت کی اور وہ بندہ تو اب مر گیا۔ جب تک زندگی میں تو نے اس سے معافی نہیں مانگی اور اس نے تیری چغلی کو، تیری غیبت کو معاف نہیں کیا تو معافی نہیں ہے۔ سن رہے ہیں سارے بندے؟ سن رہے ہیں؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو سمجھ رہے ہیں۔ یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ یہ کام کرنے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ برباد۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اگلی بات سنیں، غیبت کا سخت ترین انجام سنیں۔ پھر فرمایا اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، جس کی غیبت کی وہ مر گیا، جس کی غیبت کی مفسرین بیان کرتے ہیں جس کی غیبت کی وہ بندہ مر گیا، محشر کے میدان کے اندر دونوں اکٹھے ہوں گے۔ غیبت جس کی وہ غیبت کرنے والے کا گریبان پکڑ لے گا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ غیبت کرنے والے کا شاہ جی وہ گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے گیا، یا اللہ یہ میرا بھائی میری غیبت کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس نے تو اس سے معافی نہیں مانگی؟ نہیں، دنیا کے اندر نہیں مانگی، اب مانگتا ہے۔ کہتا آج تو معافی تلافی کا دن نہیں ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ بولے بدلے کا دن ہے آج۔ ہوں تو معافی کا ٹائم ہی مک گیا۔ غیبت کس کی وہ کرتا رہا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ اب کیا ہوگا؟ جو غیبت کرتا ہوگا
اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکالی جائیں گی، جس کی وہ غیبت کرتا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، جس کی غیبت کرتا ہے غیبت کرنے والا اس کے گناہ نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالے گا۔ سمجھ آئی جی؟ سمجھ آئی ہے؟ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کی غیبت کرتا تھا، اور جس کی غیبت وہ کرتا تھا اس کے گناہ نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا چل دفع ہو جہنم میں چل، اور وہ گنہگار بھی ہوگا تو اس کی نیکیاں لے کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جی؟ سمجھ آئی؟ پھر اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ جو کسی کو تانا مارتا ہے، جو کسی کو تانا مارتا ہے، اور جو کسی کے عیب تلاش کرتا ہے اور عیب بیان کرتا ہے۔ جو کسی کو تانا مارے اور کسی کے عیب بیان کرے، فرمایا اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہی تباہی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے بربادی ہی بربادی۔ بھئی ایک بندہ جھوٹا ہے، تو سچا رہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جب یہ آیات نازل ہوئی نا، صحابہ کرام کانپ گئے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا آقا غیبت کیا ہے؟ فرمایا وہ بات جو تو اپنے کسی مسلمان کے بھائی کے منہ پہ کرے اور اس کو بات سن کر شرم آئے، یہ بھی غیبت ہے۔ یہ بھی غیبت ہے جو تو کسی اپنے مسلمان کے منہ پر اس کی کوئی برائی بیان نہ کر سکے، چاہے وہ برائی اس کے اندر ہو بھی صحیح، پھر بھی تو نے اگر برائی بیان کی پھر بھی تو غیبت کرنے والا ہے۔ اچھا یہ اتنا بڑا نازک مسئلہ ہو، نازک بھی ہے اور اتنا بڑا سخت مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کے کردار کو جانچنا اور پڑتال کرنا یہ کام مخلوق کا نہیں ہے، یہ کام خالق کا ہے۔ یہ کام بولے، یہ کام مخلوق کا نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام خالق کا، یہ کام خالق کا ہے۔ سمجھیں؟ کیا یہ قرآن نے ایسے ہی مثال دے دی ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ ایسے ہی مثال دے دی ہے؟ قرآن نے اگر کہا ہے تو پھر غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ سمجھ آئیے یہ نہیں آئی آپ لوگ؟ مجھے بار بار آپ سے پوچھنا پڑے گا یہ بات کی سمجھ آئی؟ پھر اگر وہ غیبت کرتا ہے تو پھر قرآن کے حکم کے مطابق وہ مردہ بھائی کا گوشت ہے کھاتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اور فرمایا وہ شخص دنیا کے اندر بھی برباد ہے، قبر حشر کے اندر بھی برباد ہے جو کسی کو تانے مارتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا کام کرتا ہے تو اس کو بطور تانا بندہ فلاں کام کرتا ہے، میں کس کام کا نام لوں؟ فرض کرو اگر پیشے کے لحاظ سے کوئی پیشہ بھی چھوٹا نہیں ہے اور کوئی بندہ چودھری بن کے کہے یہ تو موچی ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے
کہ کسی موچی کو مصطفیٰ کریم نے کتنا بڑا شرف بخشا ہے۔ خود اپنے جوڑوں کو، نالین کو جناب علی ٹانکا لگا کے شرف بخش دیا کہ میری امت کے کسی چھوٹے کام کرنے والے کو بھی کوئی گھٹیا نہ سمجھے، اور جس نے گھٹیا سمجھا قرآن کی آیت آ گئی، وہ دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں بھی برباد ہوا۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ اس گفتگو کے آخر پر ہم ایک حدیث بیان کرنا چاہیں گے۔ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے، کہاں تشریف لے گئے؟ معراج پر حضور تشریف لے گئے۔ تو حضور ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جس قوم کے ناخن لمبے لمبے تھے اور وہ تانبے کے تھے۔ کیا؟ لمبے لمبے ناخن تھے اور تانبے کے ناخن تھے۔ اور وہ اپنے چہرے کو ناخنوں کے ساتھ کھرچ رہے اور چہروں سے خون بھی اور اس چہروں سے ناخنوں کے ساتھ گوشت بھی اتر رہا تھا۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، آقا یہ کون ہے؟ آقا نے جبریل سے پوچھا ہے، جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، آقا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کو تانے مار کر ذلیل کرتے تھے۔ حدیث پاک، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو تانے مار کے ذلیل کرتے تھے اور لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ یہ غیبت کرنے والے اور لوگوں کو تانے مار کر ذلیل کرنے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ایک اور وہی جو میں پہلے مسئلہ عرض کر چکا ہوں، ایک اور حدیث پاک سن لیں۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، فرمایا جس طرح غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح چغلی کرنے والا بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ کیا ہے؟ چغلی کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک اور مقام پر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اکثر مولوی لوگ کل خانیوں پر اس حدیث کا حوالہ دے کے اصحال ثواب بھی ثابت کرتے ہیں، وہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، تو دو قبروں کے پاس سے حضور کا دراز گوش گزرنے لگا، تو اچانک دراز گوش جو ہے اس نے جھٹکا لیا، بد کا جھٹکا لیا، حضور اتر آئے، حضور اتر آئے۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بھی دو ٹہنیاں لے آؤ، سبز ٹہنیاں لے کے آئے یا ایک ٹہنی لے آئے۔ تو حضور نے درمیان میں اس کو پکڑا، تو آدھی ایک ٹیلے پہ رکھ دی، آدھی دوسرے پہ رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا، آقا کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے۔ عرض کی، آقا
کیا ہے؟ فرما ان کو عذاب ہو رہا تھا، ان کو کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا۔ آقا کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، جو نبی قبر کے باہر کھڑے ہو کر قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے، وہ قبر کے اندر رہ کر باہر تم کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو نبی ہے نا، یہ تو نبی ہیں، کھڑے نبی ہوئے ہیں، یہ پہلے نبی کی سواری کھڑی ہوئی ہے۔ دبکا کون ہے؟ دبکا کون ہے جی؟ سواری؟ تو کس کو دیکھ کے دبکا ہے؟ میں سمجھا نہیں سکا مولوی صاحب، یہ تو مصطفیٰ کریم کے دراز گوش کی نظر ہے، آقا کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو دراز گوش کی نظر ہے، جس پر میرے آقا سوار ہے، یہ تو سواری کی نظر ہے، سوار کا عالم کیا ہوگا؟ اب بات تو یہاں ختم ہو گئی تھی، پر صحابہ نے بات پوچھی ہے، آقا یہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ نبی کو پتہ نہیں، تو ابھی بات پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹائم دیا بھائی، پوچھنے کی ضرورت ہے کیا تھی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹائم کی اگلے جمعے بتاؤں گا کیوں پوچھا ہے، اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں۔